سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا 7واں باب ہے فعل عاملہ، اس کی چوتھی تمرین ہے جو کہ سبق نمبر 6 اور 7 سے متعلقہ ہے۔ اس سے گزشتہ تمرین کے اندر بھی ہم نے یہی چیز کو حل کیا تھا کہ فعل کو کب مذکر لایا جائے گا، کب مؤنث لایا جائے گا، اور ہم نے وجہ کو سمجھا تھی۔ کچھ مثالیں رہ گئی تھی جو کہ ہم آج کی اس تمرین میں سمجھیں گے۔ تو پہلی اس میں مثال ہے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس۔ ترجمہ دیکھ لیں، کوئی نماز جائز نہیں ہے فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے فعل پہچان کریں، فعل کون سا؟ تو فعل یہ ہے تطلع، اور اس کا فاعل یہ الشمس ہے۔ اور جیسا کہ والی بات پیچھے گزر چکی ہے کہ الشمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور مؤنث غیر حقیقی جب فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو اور اسم ظاہر ہو تو فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہم فعل کو مؤنث لے کر آئے ہیں اپنے فاعل کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل مضارع معلوم۔ اگلی مثال دیکھ لیں، العین تنظر، آنکھ دیکھتی ہے۔ اب یہاں پر فعل کون سا ہے؟ فعل ہے اس میں تنظر، اور فاعل یہاں پر لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ فاعل یہاں پر ضمیر ہے جو ضمیر لوٹ رہی ہے عین کی طرف، اور عین یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ یہ والا اصول پہلے گزر چکا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں وہ مؤنث شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کلام عرب کے اندر تانیث والا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ مؤنث ہے اور ضمیر لوٹے گی پیچھے اس العین کی طرف، اور یہ والا اصول بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر اور مرجع کے اندر مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مرجع مؤنث ہے تو آپ اس کی طرف مؤنث ہی کی ضمیر لٹائیں گے، اگر مرجع مذکر ہے تو آپ اس کی طرف مذکر کی ضمیر لٹائیں گے۔ تو یہاں پر چونکہ مرجع یعنی جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے یہ مؤنث ہے، تو اس لیے ہم اس میں ضمیر لٹائیں گے مؤنث کی، ہی ضمیر اس میں فاعل بنے گی تنظرو کا۔ تو جب آپ ضمیر نکالیں گے فاعل تو پھر فعل اور فاعل کے اندر مطابقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ آپ نے تانیث کا فاعل اس میں نکالا ہے تو فعل بھی آپ تانیث لے کر آئیں گے، آپ مذکر فعل نہیں لا سکتے۔ تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کے اعتبار سے مطابقت کرتے ہوئے ہم فعل کو مؤنث لے کر آئے ہیں۔ آگے دیکھیں، الطلاب یذهبون الی المدرسہ۔ طلاب یہ طالب کی جمع ہے، طلباء کو کہتے ہیں، وہ جا رہے ہیں یا جاتے ہیں مدرسے کی طرف۔ اس میں فعل ہے یذهبون، اور فاعل یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے، واو ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہے الطلاب کی طرف، اور الطلاب یہ مذکر ہے، جمع ہے، اس لیے ہم نے مرجع چونکہ اس کا جمع مذکر تھا تو ضمیر بھی ہم اس کے اندر جمع مذکر کی لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو واو کی صورت میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو چونکہ ضمیر جمع مذکر کی ہے تو فعل کو بھی ضمیر کے مطابق جمع مذکر کا ہی لے کر آئیں گے۔ فعل کو آپ واحد نہیں لا سکتے، تثنیہ نہیں لا سکتے، اسی طرح مؤنث بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ اصول ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل کا فاعل اگر ضمیر ہو تو پھر فعل کو ضمیر کے مطابق لانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری مثال ہے اذا الشمس کورت۔ یہ بالکل ویسے ہی مثال ہے جیسے کہ العین تنظر ہے، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور کورت یہ فعل ہے، اس میں فاعل ہی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس الشمس کی طرف، اور الشمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور فعل کا فاعل یہاں پر مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہے۔ تو چونکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، مرجع مؤنث ہے لہذا ضمیر بھی ہم مؤنث لے کر آئیں گے، اور جب آپ نے ضمیر تانیث کی نکال لی، جس ضمیر کو آپ کورت کا فاعل بنا رہے ہیں، تو فعل کو بھی ضمیر کے مطابق تانیث ہی لانا ضروری ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل کی ضمیر تو تانیث کی ہو اور آپ اس فعل کو مذکر ذکر کر دیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہذا یہ فعل ہے کورت، اس میں ہیہ ضمیر اس کا فاعل ہے۔ فعل کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ تو یہاں تک یہ ہماری 2 تمرینیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا مسئلہ سمجھیں گے۔